اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزا و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کرا کے الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ان پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، غزوہ احد کے حالات آپ سن رہے ہیں، واقعات آپ سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنی تلوار کو نکالتے ہوئے، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے صحابہ متمنی تھے اس بات کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی تلوار ہمیں دے دیں اور ہم اس کا حق ادا کریں۔ حضرت زبیر بن عوام نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سارے کے سارے تمام صحابہ جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھرے ہوئے تھے، لیکن نظر انتخاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بو دجانہ پر پڑی، جن کا اصلی نام سماک بن خرشہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ تلوار لینے کے بعد بو دجانہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے اس کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تلوار کافروں پر چلے، مسلمان اس سے محفوظ رہیں، عورت اور بچوں پر نہ چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات لیتے ہوئے بو دجانہ سرخ پٹی اپنے چہرے پر باندھے اکڑ کی چال سے تمام میدان کی طرف آنے لگے تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے بو دجانہ نے جو چلنا اختیار کیا ہے، جو چال اختیار کی ہے، کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، لیکن اس موقع کی نزاکت سے دشمنوں پر روب کے لیے ہاں یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اس انداز سے تصدیق فرمائی۔ بو دجانہ کی خوشی کا ٹھکانہ کیا پوچھتے ہو کہ بو دجانہ کو بہت خوش ہوئے اور میدان کارزار میں حضرت زبیر بن عوام کو اس بات کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی کہ میں دیکھوں کہ بو دجانہ اس تلوار کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ پیچھے رہے ان کے، اور جنگ کا ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ بو دجانہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے، یعنی آخری کونے تک، اور اس کے بعد پھر واپس آتے، اور اس کے بعد ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ کچھ سپاہیوں کو کچھ بڑھا رہے ہیں، فوراً ان کے سر پر تلوار رکھی تو اس وقت اس نے ایک چیخ مارتے ہوئے کہا کہ میں عورت ہوں، میں ہندہ بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بو دجانہ نے اپنی تلوار اٹھا دی۔ حضرت زبیر بن عوام یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بو دجانہ نے اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ آپ نکالے کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار ایک عورت کے خون سے میں اسے رنگین کروں، یہ میری شجاعت سے بعید بات ہے۔ اس انداز سے آپ آگے جنگ میں جانے سے پہلے 4 بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوئے اور کہا کہ یہ ہمارے باپ عمر بن جموح جو لنگڑے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ان لنگڑوں پر جہاد ہے، فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن تمہارے باپ کی اگر یہ عین خواہش ہے کہ وہ میدان کارزار میں لڑتے ہوئے شہید ہو تو پھر تم رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ سعادت مند اولاد تھی، بات مان لی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح کو شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر بن جموح پہنچے، پہلے ہی حلے کے اندر دادے شجاعت دیتے ہوئے وہ شہید ہو گئے، جان و تن کا نذرانہ آپ نے پیش کر دیا۔ اختتام جنگ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عمر بن جموح کو اپنی لنگڑی ٹانگ سے لنگڑتا ہوا جنت میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ میدان کارزار میں جانے سے پہلے حضرت سعد کے والد خثیمہ
انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج میدان کارزار میں سب سے پہلے شہادت میری ہوگی اور مجھے شہادت کی تمنا ہے۔ تو چنانچہ وہ میدان کارزار میں آئے اور درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ عمر چونکہ بہت بڑی تھی، اور پھر ادھر حضرت عبداللہ بن جابر وہ بھی میدان کارزار میں آئے اور اس کے بعد وہ بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت جابر کے جو والد تھے عبداللہ بن عامر، قبیلہ بنو سلمہ سے جن کا تعلق تھا، اور جب یہ میدان کارزار میں اس انداز سے کام آ گئے تو دشمنوں نے مسلح کیا تھا، آنکھ ناک کان تمام نکال دیے، اور اس کے بعد حضرت جابر آئے، ایک چادر اڑا دی گئی تھی، جابر نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا اور ایک دل دوست چیخ ماری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رو یا نہ رو، لیکن جب تک یہ لاشا یہاں پر رہے گا فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے رہیں گے۔ اور پھر یہ حضرت عبداللہ بن عامر وہی ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ کسی کے سامنے آیا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے باپ کے سامنے آیا ہوا تو کہا کہ اے عبداللہ کیا دل کی خواہش ہے بیان کر۔ کہا کہ اے اللہ اگر مجھے دنیا میں بھیج دے تو میں پھر تیری راہ میں تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یہی میری تمنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا سے ایک مرتبہ جو آ جاتا ہے وہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عامر کی اس بات کو حضرت جابر سے کہا۔ اب یہاں معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عامر نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش اس انداز سے کی کہ اے اللہ کم سے کم ہم جس حال میں ہیں اس حال کی اطلاع ان لوگوں کو یعنی دنیا داروں کو مل جائے تو بہتر ہے۔ تو فوراً وہ وحی الہی کا نزول ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنی جان اور تن کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، دراصل وہ مرتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں غذا فراہم کرتا ہے، وہ زندہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجدہ جام فضا سنایا سب کو۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کا واقعہ ہے۔ تو بزرگوار دوستو، میدان کارزار میں دو دوست جانے سے پہلے محو دعا ہیں۔ ایک دوست نے کہا کہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، دوسرا دوست جب دعا کرے گا تو میں آمین کہوں گا۔ اس انداز سے ایک کونے میں پہنچے اور دعا کرنے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں فاتح مصر بنتے ہیں حضرت عمر کے زمانے میں، انہوں نے دعا کی کہ پروردگارہ میرا مقابلہ ایک شجاع اور بہادر انسان سے ہو اور میں اسے پچھاڑ دوں اور اس کو قتل کر دوں۔ تو دوست نے کہا آمین اس انداز سے، اور حضرت عبداللہ بن جہیش نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ پروردگارہ میرا مقابلہ شجاع اور بہادر سے ہو، میں بھی اسے لڑتا رہوں، وہ بھی مجھ سے لڑتا رہے، آخر کار اس کو فتح ہو اور مجھے شہادت ہو اور میرے تمام اعضاء تمام کاٹ لیے جائیں، اور جب روزہ قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارا اے عبداللہ بن جہیش یہ کیا حال ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ میرے آنکھ ناک کان یہ تمام جو مسلح کیا گیا ہے اللہ، میں تیرے نام کی سربلندی کے لیے میدان کارزار میں آیا تھا اور اس کے بعد مجھ سے یہ واقعہ ہوا، اس انداز سے ہوا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اب یہ میدان کارزار آگ اور خون اگل رہا ہے۔ ایسے موقع پر ابن خمیہ نے جب حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے ایک آواز لگائی کہ میں نے محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ میں نے قتل کر دیا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس انداز سے سرشار تھے کہ اپنے بال اپنی تمام حیت اسی انداز سے وہ بنا رکھتے۔ تو ابن خمیہ کو اس بات کی غلط فہمی تھی کہ یہی محمد ہے جو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس نے آواز لگائی۔ تو مسلمان تین حصوں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ جو میدان کارزار سے راہ فرار اختیار کیا، چلا گیا، کہا کہ اب لڑ کے کیا فائدہ ہے۔ دوسرا وہ جو میدان کارزار میں رہا، اپنے ہتھیار کو رکھ دیا، اور پھر اس کے سامنے بھی یہ مسئلہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر ہم لڑکے کس کے لیے لڑیں۔ ابو دہدہ نے کہا اس وقت پکار کر کہ ویسے اس اللہ کے لیے لڑو جو قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور ایک موقع یہ بھی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی تلوار رکھ کر بیٹھ گئے تو حضرت انس بن مالک کے چچا حضرت انس بن نضر
انہوں نے کہا کہ عمر کیا بات ہے، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اب کس کے لیے لڑے؟ کہا کہ اس خدا کے لیے جس کا پیغام لے کر محمد آئے تھے۔ ارے مجھے تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ آگے بڑھے اور اس کے بعد آپ شہادت پر فائز ہو گئے، یعنی جان و تن کا نذرانہ آپ نے بھی پیش کر دیا۔ حضرت عمر اور ان کے تمام ساتھی اٹھے اور لڑنے میں برسر پیکار ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کے جھرمٹ میں تھے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی چمک کو دیکھ کر مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم میں حیات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و سلامت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کو اگر کوئی دیکھتا تو تعجب کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے ہٹنے والے نہیں۔ حضور نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ جب یہ کہتے رہے تو دشمنوں کا پھر الغار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو شمع نبوت کو بجھانے کے لیے پیش تھے۔ یہ چار ایسے اشخاص تھے، عبداللہ بن شہاب، عبداللہ بن خمیہ، ابی بن خلف اور عتبہ بن ابی وقاص۔ یہ چار ایسے اشخاص تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، تلوار کا ایک ایسا وار کیا، عبداللہ بن شہاب نے پتھر پھینکے، دندان مبارک شہید ہوئے، ہونٹ پھٹ گیا اور پھر پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال رہا۔ صحابہ کرام نے ان لوگوں سے مقابلہ کیا اور تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹا دیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے میری حفاظت کرے؟ ہے کہ عمار جن کا نام تھا، جو زیاد بن سکن اور ان کے 5 انصاری صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زخمی حالت میں کہ زیاد بن سکن کو قریب لاؤ، تو زیاد بن سکن کو جب قریب لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس پر آپ نے بوسہ دیتے ہوئے جان دے دی۔ اس انداز سے صحابہ کرام کی یہ جانثاری رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے اندر۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ تلوار اور تیر آتے تو آپ اپنے ہاتھ پہ اس انداز سے لیتے کہ انگلیاں کٹ گئی، ہاتھ شل ہو گیا، تلواروں کا، تیروں کا تمام سامنا کرتے ہوئے۔ بودجانہ نے محبت کا اس انداز سے اظہار کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے رخ کو کرتے ہوئے اس انداز سے ٹھہر گئے کہ اگر تلوار اور تیر اگر پڑتا ہے یا تیر آتا ہے تو میرا جسم حاضر ہے، میری پیٹھ حاضر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آدمی میں ایک کمزوری یہ ہے دوستو کہ اگر کوئی تیر آتا ہے تو اپنے بچاؤ کی کوشش کرتا ہے، کہیں میں بچاؤ کی کوشش کروں اور وہ تیر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ نہ بن جائے۔ اسی لیے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا رخ کیا اور جانثاری کا اس انداز سے مظاہرہ کیا کہ زخم ہوتے رہے، زخمی ہوتے رہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا، شل ہو گیا، انگلیاں کٹ گئی، اس وقت آپ کی زبان مبارک سے حس کی آواز نکلی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں، ملائکہ تمہیں اٹھا لیتے اور لوگ اس حال میں آپ کو دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جانثاری حضرت ابو طلحہ زید انصاری کی بھی رہی۔ حضرت طلحہ کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے تو جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔ حضرت ابو طلحہ زید انصاری کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 جوان مردوں سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھے ہیں۔ اور پھر یہ ایک ایسا موقع تھا کہ قریش کے 2 بہادر وہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مسلمانوں کو تیر اندازی کا نشانہ بنا رہے تھے تو حضرت ام ایمن جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہا کرتے تھے، ان کو ایک تیر ایسا لگا کہ وہ تھوڑا سا برہنہ ہو گئی اور اس کے بعد خیخے لگا کر وہ ہنسنے لگے۔ اس میں ایک کا نام تھا عبداللہ، ایک کا نام ابن جسمی تھا۔ اس انداز سے ان لوگوں نے ہنسا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو بلا کے تیر انداز تھے، اور جہاں حضور فرماتے وہاں پر وہ تاج کا نشانہ لگاتے اور اس انداز سے نشانہ لگاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر تبسم آ جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے تیر نکالتے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے اور حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہتے کہ اسے نشانہ لگاؤ، تو تمام نشانہ لگاتے۔ ان کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا مالک، اور وہ
پہاڑوں میں یعنی چھپتا ہوا وہ تیر اندازی کر رہا تھا، صرف سر نظر آ رہا تھا۔ حضرت سعد کے تیر نے اسے بھی زخمی کیا تو وہ بھی گرا اور ختم اس انداز سے ہو گیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کا اظہار اس وقت کیے جو ام ایمن کو جس نے مارا تھا، حضرت سعد کا جب تیر چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رم یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا، تم تیر پر تیر چلائے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اس انداز سے اظہار کیا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا۔ قیامت تک سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی فدائیت کا اظہار کریں گے، لیکن غزوہ احد میں ایک وہ مقام آیا جہاں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہیں رشتے میں، جن کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ رم یا سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر فدا۔ وہ گھڑے جو ابو عامر راہب نے میدان کارزار میں کھود دیے تھے اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دیا تھا، ایک جنگی چال تھی۔ یہ ابو عامر فاسق کون؟ یہ ابو عامر کسی زمانے میں راہب کہلاتا تھا اور رہبانیت کا ایک انداز تھا، اور اہل مکہ سے اس نے مل کر یہ کہا تھا کہ جب میں میدان کارزار میں آ جاؤں اور اپنے شہر والے مدینے والوں کو جب میں بلاؤں تو وہ محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ آ جائیں گے۔ اس بات کا اس کو ایک اطمینان تھا، لیکن جب وہ آ کر اہل مدینہ کو پکارا یعنی اوس و خزرج کے لوگوں کو اس نے آواز دی تو کسی نے اس کے پاس جانے کے بجائے پتھروں سے اس کا ایسا استقبال کیا، کہا کہ میرے جانے کے بعد میری قوم بدل گئی ہے۔ اس انداز سے آپ کو ایک بات میں اور بتلا دوں کہ ابو عامر فاسق کے ایک صاحبزادے تھے حنظلہ۔ یہ حنظلہ غسل الملائکہ کہلاتے ہیں، یعنی ملائکہ نے جن کو غسل دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر، ان کے چہرے پر جب پانی دیکھا، ان کے بالوں سے پانی کو نترتا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ملائکہ جنت سے ایک تشت لائے ہوئے غسل دے رہے ہیں، تو پوچھا ان کی بیوی سے پوچھو کہ میدان کارزار میں کس انداز سے آئے تھے۔ جب بیوی سے پوچھا گیا جن کا نام جمیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ غسل جنابت باقی تھی۔ اعلان ہوا تو فوراً بغیر کسی وقفے کے یہ میدان کارزار کی طرف چلے، غسل جنابت ان کا باقی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ انہیں غسل دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ان کے بالوں سے پانی نتر رہا ہے، پانی گر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا۔ یہ ایک وہ لاش تھی میدان احد میں جس کا مصلح نہیں کیا گیا تھا، جس کے باپ کی وجہ سے، باپ یعنی ابو عامر فاسق کی وجہ سے ان کا مصلح نہیں کیا گیا، اور تمام لوگوں کو جو تمام شہید ہوئے ان کا مصلح اس انداز سے کیا گیا تھا۔ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی عہد الحکمی پر مال غنیمت کی طرف جھپٹے تو مسلمان ایک امتحان میں آ گئے اور دونوں طرف سے آپ پر حملہ ہوا، تو حملہ اس انداز سے ہوا کہ بڑے بڑے تمام لوگ تمام کے تمام درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ میدان کارزار میں جانے سے پہلے مطعم بن جبیر بن مطعم بن عدی اس نے بلا کر ایک وحشی کو جس کا نام وحشی بن حرب تھا، اس سے یہ کہا کہ اگر تم حمزہ بن عبد المطلب کے اوپر اگر یعنی قابو پا جاؤ یعنی ان کو تم شہید کر دو تو تمہارے لیے پروانہ آزادی ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے چچا طعیمہ بن عدی کو میدان بدر میں انہوں نے ختم کیا۔ اس انداز سے وحشی بن حرب کو ورغلایا گیا، آزادی کا جھانسا دیا گیا۔ وہ اپنا سانگ پھینکنے میں، اپنا نیزہ پھینکنے میں بڑا مہارت رکھتا تھا، اور اس نے اتفاق کہ اس وقت ہندا جو عتبہ کی بیٹی تھی جس کے باپ کو حضرت حمزہ نے میدان بدر میں 2 ٹکڑے کیا تھا، تو اس نے بھی یہ کہا اے ابو دسما اگر تو یعنی حضرت حمزہ پر فاتح ہو جائے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گی۔ چنانچہ ان دونوں کے وعدے لیے ہوئے وہ حضرت حمزہ کے لیے ایک پہاڑ کی ٹوہ میں بیٹھا رہا۔ حضرت حمزہ کا عالم یہ کہ میدان کارزار میں دونوں ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے جب میدان کارزار میں نکلتے تو بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل جاتے ہیں۔ سباق افسانی آیا ام نمارہ کا بیٹا مقابلہ کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت حمزہ نے کہا او عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے تو میرے مقابلے کے لیے آیا ہے۔ اس انداز سے ایک تلوار چلائی اور اس کو ختم کرتے ہوئے جب آگے بڑھے اسی جوش اور خروش کے ساتھ، تو وہ وحشی بن حرب جو ایک پہاڑ کی ٹوہ میں بیٹھا ہوا تھا اس نے اپنا نیزہ پھینکا ناف کے نیچے، حضرت حمزہ کو نیزہ لگا۔ حضرت حمزہ بڑھنا چاہتے تھے لیکن تاپ نہ لا سکے اور اس کے بعد لڑکھڑا کر آپ گر گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا، پہلے تو بھاگتا ہوا رہا، اس کے بعد واپس آیا، پلٹنے کے بعد اپنے نیزے کو نکالا،
سینے کو چاک کیا، جگر نکالا اور ہندا کو دیا کہ یہ تیرے باپ کے قاتل کا جگر ہے۔ ہندا نے اسے چبانا چاہا، نگل نہ سکی، تھوک دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاش کو دیکھا جو آنکھ، ناک، کان، عضو، انگلیاں تمام کا تمام مسلح کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اہل خاندان کے لیے بہت اچھے تھے اور آپ کا آج یہ حال ہے، یعنی اتنے بڑے شجاع اور اتنے بڑے بہادر کا یہ عالم تھا۔ تو حضرت زبیر بن عوام کی والدہ محترمہ حضرت بی بی صفیہ بنت عبد المطلب جو حضرت حمزہ کی بہن ہے، وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے جب آئی میدان کارزار میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر اپنی ماں کو روک دو، اس حال میں ان کو دیکھیں گے تو تکلیف ہو جائے گی۔ تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جو بہت بڑے دل کی عورت تھی، انہوں نے کہا کہ میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی سے، جس کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ حضور نے اجازت دے دی۔ حضرت بی بی صفیہ آئیں، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ اسلام کے لیے کوئی بڑی قربانی نہیں، اس انداز سے آپ نے کہا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے صفیہ بنت عبد المطلب کا خیال نہ ہوتا تو میں اس لاش کو میدان کارزار میں اسی انداز سے چھوڑ دیتا تاکہ چرند اور پرند انہیں چگ لیتے اور روزہ قیامت ان کے پیٹوں سے نکالے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ سے بے انتہا محبت کرتے، جو آپ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے یا ہم عمر تھے۔ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چاہتے تھے۔ حضور نے ان کی بڑی تعریف اور توصیف فرمائی۔ حضرت مصعب بن عمیر کا یہ عالم ہوا کہ آپ کا مستحق کیا گیا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش کے پاس ٹھہرتے ہوئے کہا کہ میں تم سے زیادہ خوش لباسی میں مکے کی سرزمین پر کسی اور کو نہیں دیکھا، بالوں کو سجانے والا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عطر کا سب سے زیادہ استعمال کرنے والا میں نے مکے کی سرزمین پر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر جن کا تعلق قبیلہ بنو عبد الدار سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے بھی یہ تمام باتیں فرما دی تھیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا میدان کارزار میں کہ آپ وہ تمام صحابہ کو تمام جمع کرتے اور پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ دیکھو سعد بن ربیع کا کیا حال ہے۔ اور جب سعد بن ربیع کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچے لوگ تو آواز لگائی ہے سعد بن ربیع تم کہاں ہے، سعد بن ربیع تم کہاں ہے۔ انہوں نے اپنی تمام طاقت کو یکجا کیے ہوئے کہا کہ میں یہاں ہوں۔ تو اس وقت وہ صحابہ حضرت ابی بن کعب جن کے تعلق سے آتی ہے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہارا کیا حال ہے، دریافت کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل مدینہ سے میرا ایک پیغام پہنچاؤ۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم نے عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جب تک اہل مدینہ کی پتلیوں میں حرکت باقی ہے اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہوتے رہیں۔ یہ حضرت سعد بن ربیع نے اہل مدینہ کے نام پیغام بھیجا اور اس کے بعد روح پرواز ہو گئی، درجہ شہادت پر فائز ہو گئے، جان و تن کا نذرانہ آپ نے پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابی بن کعب نے آ کر پوچھا، کہا اے اللہ کے نبی میں نے سعد کو اس حال میں دیکھا، اور آخری الفاظ ان کے یہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بارگاہ خداوندی میں ان کے لیے اٹھ گئے کہ زمین پر جب تک رہا امت محمدیہ کا خیال رہا، آخری وقتوں میں امت محمدیہ کا ایک خیال رہے۔ آپ نے اس انداز سے فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا کیا حال ہے؟ اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملائکہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس لوگ گئے تو دیکھا کہ 8 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ کہا کہ کیا تم نے ان سب کو ختم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2-3 کو تو میں نے ختم کیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کس نے ختم کیا۔ تو اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ اس میدان کارزار میں 2 ایک اہم واقعات ہوئے۔ مخرق نام کا ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ اڑ کر تمام لوگوں کو مار رہا تھا، وہ مسلمانوں کی صف میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ وہ جہنمی ہے۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، یعنی کفار کو تو بے دریغ قتل کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ جہنمی۔ تو لوگ کچھ پیچھے ہو گئے اور جب وہ زخموں سے بہت چور ہو گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اتنے لوگوں کو کیا؟ تو کہا کہ میں اپنے قبیلے کے نام اور وقار کے لیے میں نے کام کیا تھا۔ یہ الفاظ اس کے آخری تھے۔ صحابہ کرام نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مخرق کے آخری الفاظ یہ تھے۔ تو حضور نے فرمایا بلا شبہ ہے وہ لوگوں یہ جان لو کہ میں اللہ کا سچا اور برگزیدہ نبی ہوں۔
ایک اور شخصیت تاریخ اسلام میں ہمیں ملتی ہے جس کا نام ہے عمر اشہلی. یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو عبد الاشر کے سردار تھے، ان کے اپنے قبیلے کا ایک آدمی جسے تاریخ اسلام میں اسریم کے نام سے یاد کرتے ہیں. معاملہ یہ ہوا کہ 7 شوال 3 ہجری کو جب یہ جنگ ہوئی تو اس وقت یہ اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کوئی آدمی مرد آدمی نظر نہیں آتا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ عہد کے دامن میں قریش سے جنگ ہو رہی ہے، تمام لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں. فوراً جنگی لباس زیب وطن کیا، اپنے گھوڑے کو نکالا، تلوار ہاتھ میں لی، پہنچے میدان کارزار میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہ بتلائیے پہلے میں آپ کا کلمہ پڑھوں یا آپ پر نچھاور ہو جاؤں. حضور نے کہا کہ دونوں کام کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار ہوا. میدان کارزار میں کود پڑے اور پھر ایسے مقابلہ کیا کہ زخموں سے بالکل جابر. آخری وقت آ گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ میرا پورا قبیلہ جس دن مسلمان ہوا یہ ایک شخص تھا جو بچا ہوا تھا، اور آج میدان کارزار میں آیا تو کس انداز سے آیا ہے؟ آپ نے پوچھا کہ اسرائیم تمہارا آنا کیسا ہوا، اے عمر اشہلی تمہارا آنا کیسا ہوا؟ تو اس وقت عمر اشہلی نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا، اور اس کے بعد روح پرواز ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا، اجر بہت زیادہ پایا، یعنی بغیر کسی حساب کتاب کے جنت. ایک نماز نہیں، روزہ نہیں، کسی قسم کا اور کوئی معاملہ نہیں، خیر خیرات نہیں، زکوٰۃ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سیدھا جنت کی راہ لیے اپنے جان و تن کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد. تو بزرگوں اور دوستو، یہ میدان کارزار ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخمی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت ابی بن خلف جو مکے کی سرزمین میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں اپنے گھوڑے کو بہت دانہ کھلا رہا ہوں اور بہت تر و تازہ رکھا ہوں، اور نعوذ باللہ اس پر بیٹھ کر میں محمد کا کام کروں گا، یعنی محمد کو شہید کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ انشاءاللہ ہم ہی اسے ختم کریں گے. یہ بات نکلی تھی. آج وہ ابی بن خلف جو امیہ بن خلف کا بھائی تھا، یہ قبیلہ بنو جمعہ سے جس کا تعلق تھا، یہ اپنے گھوڑے پر آیا کہ محمد کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں. تو اس وقت صحابہ چاہتے تھے کہ اسے نبرد آزما ہو جائے، اسے مقابلہ کر لے، لیکن حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ ہمارا شکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن سمہ سے جو انصاری صحابی ہے ان سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور انہوں نے اس کو لگایا، اس لیے کہ لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، گردن کے پاس ایک خراش لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نیزے کی جو حارث بن سمہ سے آپ نے لیا تھا. اس کے بعد وہ چنگاڑنے لگا، رونے لگا اس انداز سے. تو ابو سفیان بن حرب نے کہا تو اتنا بڑا پہلوان اور ایک چھوٹی سی خراش لگی اور اس کے بعد یہ تو رو رہا ہے اس انداز سے؟ تو اس وقت اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اپنے معبودوں کا نام لے کر کہا لات و عزا کی قسم، اگر یہ درد میں سارے حجاز والوں کو بانٹ دوں تو سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ محمد کی مار ہے. اس انداز سے اس نے کہا، اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد گھوڑے پہ سے گرا اور اس کے بعد ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں، چہرے پر ورم آیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل ذراب اختر پہنے ہوئے ہیں، نخاہت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اپنی پیٹھ کا زینہ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بوجھ نبوت آپ کے پاس تھا، دونوں پیر اس کے اوپر رکھتے ہوئے جب آپ پہاڑ پر چڑھے تو ابو سفیان بن حرب بھی آیا. ساتھ ہی ساتھ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے صحابہ نے اوپر سے پتھر برسائے اس انداز سے کہ وہ دوسرے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مجبور ہو گیا. اور اس کے دوسرے پہاڑ پر چڑھنے کے بعد اس نے پوچھا کیا تم میں محمد موجود ہے؟ اور پھر اس نے پوچھا کیا تم میں ابوبکر موجود ہے؟ حضور نے فرمایا اس کا جواب مت دو. کہا کہ کیا تم میں عمر موجود ہے؟ کہا کہ جواب مت دو. تو کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ابو سفیان بن حرب کی زبان سے یہ نکلا تھا کہ حضرت عمر بول پڑے او دشمن خدا و رسول سن لے، ہم سب سن رہے ہیں اور تیری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. تو اس وقت ابو سفیان بن حرب نے کیا کہا؟ ابو سفیان بن حرب نے کہا اے عمر اگر تم یہ کہتے ہو کہ سب زندہ ہے تو تمہاری بات میرے پاس ابن خمیہ کی بات سے زیادہ مصدقہ ہے. آپ نے کہا اور کہا ہمارے پاس حبل ہے، حبل کی جے اس نے پکارا. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اولیٰ ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ بھی آواز لگاؤ. تو حضرت عمر نے وہ آواز لگائی اور یہ بتلا دیا کہ ہمارے پاس اللہ ہے. اس انداز سے بزرگوں اور دوستوں اس نے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور آئندہ سال ہم بدر کے مقام پر پھر آئیں گے اور پھر تم سے نبرد آزما ہو جائیں گے.
حضور نے فرمایا ان کے چیلنج کو قبول کر لو. اور یہ موقع وہ تھا جب تمام یعنی وہ مدینے کی عورتیں جن کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو وہ روتے ہوئے تمام آئی ہوئی تھیں، آگے آئی ہوئی تھیں. لیکن اس کے بعد جب ان لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دیدار نہ کر لیں گے اس وقت خاموش نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہاڑ پر چڑھے جس کا نام احد تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے جنوب میں ایک پہاڑ اور تھا جس کا نام تھا عیر. یہ کوئی عیر ہم سے دشمنی رکھتا ہے، اس پر جہنم کا ایک دروازہ ہے اور احد میں ایک جنت کا دروازہ ہے. اس وقت حضرت علی بن ابی طالب نے معراج کے ایک چشمے سے پانی آپ لائے جس میں اللہ کے نبی نے بو محسوس کی، تو آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا. زخم دھوئے گئے. اس وقت حضرت بی بی عائشہ، حضرت بی بی فاطمہ آئی ہوئی تھیں، اور پھر میدان کارزار میں 14 مسلمان عورتیں آئی تھیں جس میں صرف حضرت ام عمارہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ جنگ میں تلوار چلائی اور ابن خمیہ پر انہوں نے وار کیا تھا. ابن خمیہ کے وار سے وہ زخمی تو ہوئیں، لیکن اس کے باوجود سب سے پہلے اسلام میں جس عورت نے تلوار چلائی ان کا نام تھا ام عمارہ، جن کا صحیح نام تھا، جن کا اصلی نام تھا نصیبہ، اور یہ قبیلہ بنو مزینہ سے جن کا تعلق تھا. پھر ایک موقع وہ بھی آیا جب ام عمارہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا روز قیامت جنت میں بھی یہ مقام مجھے ملے گا کہ میں آپ کے ایسے قریب ہوں جیسے میدان کارزار میں ہوں؟ تو اس وقت اللہ کے نبی نے تصدیق فرمائی، ہاں جنت میں بھی تمہیں قرب ہوگا اور تم ایسے ہی قریب رہو گے جیسے آج میدان احد میں آپ قریب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ نے پانی لایا جو پانی شیریں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیتے ہوئے اس پانی کو آپ نے استعمال کیا. نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھائی اور اس کے بعد تمام صحابہ جماعت سب جو بنوائے وہ سارے کے سارے لوگ بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نماز پڑھائی. دوستو اور بزرگوں، یہ غزوہ احد کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ المستعان آئندہ نشستوں میں آپ کے سامنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ امتحانی دور کیسے ہوتا ہے اور اس کے بعد ثابت قدمی کیا ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حضرت علی بن ابی طالب کو اس بات کا حکم دیا کہ دیکھو ابو سفیان بن حرب کا جو قافلہ جا رہا ہے اگر وہ اونٹوں پر ہے تو یہ سمجھ لو کہ وہ مکہ جا رہا ہے، اور اگر گھوڑوں پر ہے تو وہ مدینے کا رخ کرنے والے ہیں. خدا کی قسم جب تک میری جان میں جان ہے اگر انہوں نے ارادہ کیا مدینے پر حملہ کرنے کا تو میں ان سے مقابلہ کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. بارگاہ خداوندی میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ و معمون فرما. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور آپ کی ہدایتوں کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد